وہ نڈر تھا، جرنیل تھا، تاجر تھا، گورنر تھا۔ فتح مکہ کے کچھ دنوں پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمامہ کی طرف ایک مختصر سریہ جس میں چند سوار تھے بھیجا۔ ان لوگوں نے واپسی میں ثمامہ کو گرفتار کر لیا اور لا کے مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اکڑی ہوئی گردن، اٹھی ہوئی نگاہیں، ایک حسین جوان ہے۔ حکمرانی کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا گرفتار کر کے پوچھتے ہو کہ کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی تکلیف پہنچی ہو؟ ثمامہ کہنے لگا نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو چیز چاہے کر لو، مجھے قتل کر دیں لیکن میں یمامہ کا سردار، میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ اگر میرے عوض کچھ لیں گے تو میں کنگال نہیں ہوں، اور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے واپس چلے گئے اور کہنے لگے سردار ہے، اس کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ دوسرے دن پھر وہی اکڑ کے ساتھ جواب۔ صحابہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ تڑپنے لگا۔ اشارہ ابرو ہو، اس کی گردن ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے پھر سے واپس پلٹ گئے۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کیا حال ہے؟ ثمامہ گردن اکڑا کے بولا قتل کرو گے تو خون رائے گا نہیں جائے گا۔ ہمیشہ مسکرانے والے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے اسے رہا کر دیا، ہم تجھے کچھ نہیں کہتے۔ اور اپنے صحابہ کرام کو جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا بڑے حکمران بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، جرنیل بھی دیکھے، قید میں ہو کے بھی اکڑ میں دکھاتا رہا اور وہ زور آور ہو کے بھی مسکراتے رہے۔ 3 دن مسجد میں رہ کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی اور تعلیمات کو دیکھتے رہے۔ قدم ٹھہر گئے۔ ثمامہ کہتے ہیں قدم آگے کی طرف بھاگ رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ پھر قریب ایک نخلستان میں گئے، نہا دھو کر ثمامہ واپس پلٹ آئے۔ وہ ماہ تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پہ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مسجد کے صحن میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالی، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آ گئے، مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے؟ چھوڑا تب تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھ لیا، اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں۔ اور کلمہ شہادت پڑھ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا خدا کی قسم آپ کی ذات، آپ کے مذہب اور آپ کے شہر سے زیادہ روئے زمین پر مجھے کسی سے بغض نہیں تھا، لیکن اب آپ کی ذات، آپ کے مذہب اور آپ کے شہر سے زیادہ کوئی ذات، کوئی مذہب اور کوئی شہر محبوب نہیں ہے۔ پھر ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سیکھتے رہے اور آپ کے ساتھ دن گزارتے رہے۔ ایک دن کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میرے یمامہ سے مشرکین مکہ کا اناج اور گلا جاتا ہے اور ان کا دار و مدار اسی اناج پہ ہے، آپ کہیں تو میں ان کا اناج بند کر دوں۔ پھر وہ جب واپس چلے گئے، علاقے میں بدنامی ہوئی کہ وہ آ گیا اپنے باپ اور دادا کے دین سے پھرنے والا، لیکن ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو خاطر نہ لائے۔ اور پھر ایک دن مکہ کے ساتھ تجارت بند کر دی، ان کا اناج دانہ روک لیا، یہاں تک کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کے آئے کہ ثمامہ سے کہیں کہ ہمارے ساتھ تجارت کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا اور کہا اے ثمامہ تو ان کے ساتھ ایسا نہ کر، ان کا اناج کھول دے۔ مشہور مدعی نبوت مسیلمہ کذاب ثمامہ کا ہی ہم وطن تھا۔ اس نے حیات نبوی میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن آفتاب حقیقت پر اس کی تاریکی غالب نہ آ سکی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسیلمہ بڑے زور شور کے ساتھ اٹھا۔ اہل یمن اس کے دام تزویر میں پھنس کر مرتد ہو گئے اور مسیلمہ نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ اس زمانے میں ثمامہ وطن ہی میں موجود تھے، انہوں نے اہل یمامہ کو ارتداد سے بچانے کی بہت کوشش کی۔
ہر شخص کے کانوں تک یہ آواز پہنچاتے تھے کہ لوگوں اس تاریکی سے بچو جس میں نور کی کوئی کرن نہیں ہے۔ لیکن مسیلمہ کی آواز کے سامنے ان کی آواز صدائے باصحرا ثابت ہوئی جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے پند و نصائح کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا اور لوگ مسیلمہ کے دھام میں پھنس چکے ہیں، تو خود یمامہ چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی دوران میں علا ابن حضرمی جو مرتدین کے استحصال پر مامور ہوئے تھے، یمامہ کی طرف سے گزرے۔ سمامہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بنی حنیفہ کے ارتداد کے بعد میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ان قریب خدا ان پر ایسی مصیبت نازل کرے گا کہ ان سے اٹھتے بیٹھتے نہ بنے گا۔ مسلمان اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے نہ بچھڑنا چاہیے۔ تم میں سے جس کو چلنا ہو وہ فوراً تیار ہو جائے، غرض اپنے ہم خیال اشخاص کو ساتھ لے کر اولیاء کی مدد کو پہنچے۔ جب مرتدین کو یہ معلوم ہوا کہ کچھ بنی حنیفہ بھی اولیاء کی امداد پر آمادہ ہیں تو وہ کمزور پڑ گئے۔ یمامہ کی مہم خالد کے سپرد تھی اور علا بحرین کے مرتدین پر مامور تھے۔ چنانچہ سمامہ بھی علا کے ساتھ بحرین چلے گئے اور مرتدین کے استحصال میں برابر کے شریک رہے۔ مرتدین کے خاتمے کے بعد بنی قیس کے مرتد سردار حتم کا حلہ اس کے قاتل سے خریدا اور اسے پہن کر نکلے۔ بنو قیس نے ان کے بدن پر حتم کا حلہ دیکھ کر سمجھا کہ انہی نے حتم کو قتل کیا ہے اور یہ حلہ انہیں سلب میں ملا ہے۔ اسی شبے کے اندر بنو قیس کے قبیلے نے حضرت سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ پہ راضی۔